कल जो वीडियो आवाम के दरमियान में आया जिसमें ये बताया गया कि 24 अगस्त का ये वीडियो है, मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल और गांव कुलबापुर का एक वीडियो है जिसमें स्कूल की प्रिंसिपल जिनका नाम मोहतरमा तृप्ति त्यागी है, उस वीडियो में बैठकर एक मुसलमान लड़के को जिसकी उम्र 7 साल है, प्रिंसिपल साहिबा कह रही हैं कि इस मोहम्मदन बच्चे को मारो, और बारी बारी से आकर उसी क्लास के उसके बच्चे स्कूल के उस क्लासमेट्स आकर उस मुसलमान लड़के को थप्पड़ मारते हैं। तो मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा कहती हैं कि तुम उसको जोर से मारो। तो ये एक बदतरीन वीडियो देखने के बाद हम तमाम को तकलीफ हुई है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पिछले 9 साल में जो नफरत की सियासत बीजेपी कर रही है और उसी का खमियाजा आज हम देख रहे हैं कि भारत के गरीब अवाम, ख़ास तौर से मुसलमान, दलित इसका शिकार हो रहे हैं इस नफरत का। और ये जो वीडियो है ये इस बात को बताता है कि पिछले कई सालों से जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन्हीं को क्रेडिट जाता है कि उनकी जो पॉलिसीज रही है उसकी वजह से आज टीचर्स में भी ये नफरत पैदा हो चुकी है कि वो अपने ही क्लास के बच्चों से कहकर मजहब की बुनियाद पर, समुदाय की बुनियाद पर बच्चों को मारने लगाते हैं, और ये कहकर मारते हैं कि ये इसका ताल्लुक ये मुसलमान है, इसको मारो, पीटो, जोर से मारो इसको। सवाल ये पैदा होता है कि नफरत कहाँ से शुरू हुई है, ये नफरत का जिम्मेदार कौन है? जैसा कि मैंने कहा, इस नफरत का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। इस नफरत का जिम्मेदार वो तमाम सेकुलर पार्टीज हैं जो सिर्फ हिंदू वोट को नाराज नहीं करने के लिए गूंगे बन जाते हैं, अंधे बन जाते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर ये नफरत रुकेगा नहीं तो इससे मुल्क कमजोर होगा। आखिर जब हम चंद्रयान को चांद पर, साउथ पोल पर उसको लैंड कर सकते हैं, तो फिर बताइए नफरत क्या है ये? और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम अगर आप देखेंगे एनरोलमेंट होता है तो मुसलमानों का एनरोलमेंट होता है। प्री प्राइमरी लेवल पर मुसलमानों का खाली 15.1% एनरोलमेंट है, हमारे दलित भाइयों का 14.6 है, ओबीसी भाइयों का 45.5% है। प्राइमरी लेवल पर आप आ जाइए तो 17.4 मुसलमानों का है, 26.7 दलित भाइयों का, 54.2 हमारे ओबीसी भाइयों का है। और जो प्राइमरी लेवल पर जो एजुकेशन लेवल है कितना है वो बता दीजिए आप? मुसलमानों का सबसे कम है। एजुकेशन मिडिल लेवल पर आप आ जाइए, मुसलमानों का 16.8% है उत्तर प्रदेश में, और जनरल पॉपुलेशन का 25.5% है। तो इससे मालूम हो रहा है कि 74% उत्तर प्रदेश के मुसलमान के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4.4% मुसलमानों के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है। और ये हाल है तालीम के मैदान में, शिक्षा के मैदान में। उसके बाद ये नफरत के मुजाहरे स्कूल में किए जाते हैं। मैं आज सुबह में उस लड़के के पिता से, वालिद से मैंने फोन करके बात की। मैं अपने गम और अपनी तकलीफ का इजहार उस लड़के के वालिद से किया, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब उसके वालिद ने कहा कि गांव का माहौल खराब हो जाएगा, इसलिए हमसे कहा गया कि हम कंप्लेन ना करें। आप बताइए हम इस मुल्क को किस दहाने पर ला चुके हैं कि एक बाप अपने बेटे की बेइज्जती, उसकी मार, उसकी जो पीटा गया, उसके इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ने दिया जा रहा है। उसको उसको कहकर मजबूर कर दिया गया कि माहौल खराब हो जाएगा। क्या इस देश में एक बाप अपनी बेटे के इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ सकता? कौन सा माहौल खराब होगा बताइए आप? माहौल किसका खराब होगा? माहौल उन लोगों का खराब होगा जो नफरत फैला रहे हैं। आज एक बाप अपनी बेटे की इज्जत की लड़ाई नहीं लड़ सकता, उसकी स्कूल में तालीम की उसको हासिल करने की लड़ाई नहीं लड़ सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बस मुझे तकलीफ है कि ये माहौल नफरत का बढ़ता जा रहा है, और ऐसे माहौल में हमको इंसाफ की लड़ाई लड़ने से भी रोका जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर रिएक्ट करेंगे। और बड़ी तकलीफ मुझे हो रही है
کہ ایک بیلیبل سیکشن لگا دیا گیا ٹیچر پر. جوینائل جسٹس ایکٹ ہے وہ صاف کہتا ہے کہ سیکشن 75 جوینائل جسٹس ایکٹ وہ لگانا چاہیے ان کے اوپر, 5 سال کی سزا کا پروویژن اس میں ہے, مگر ٹیچر پر نہیں لگایا گیا. لگاتے آپ تاکہ اب ان کی بیل بھی ہو گئی ہے. یہ آپ کا انصاف ہے اتر پردیش کی یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار کا. کہاں گیا آپ کا بلڈوزر, کہاں گیا آپ کی ٹھوک دو کی پالیسی؟ کیا آپ کے بلڈوزر ٹھوک دو کی پالیسی صرف سمودائے کو دیکھ کر چلے گا؟ کیا آپ کی ٹھوک دو کی پالیسی سمودائے دیکھ کر استعمال ہوگی؟ زندگی بھر کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ اس معصوم بچے پر پڑ چکا ہے. میں ان کے والد سے صبح میں بات کر کے ان سے میں ریکویسٹ کیا کہ آپ اپنے بچے کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے آپ حیدرآباد بھی جائیے, ہم حیدرآباد میں اس کو تعلیم دلائیں گے. تو اس والد نے مجھ سے کہا کہ اویسی صاحب آپ کا شکریہ, مگر میرے بیٹی کی عمر 7 سال کی ہے. آپ اندازہ لگائیے, جو کوئی بھی میری اس بات کو سن رہا ہے سوچئے آپ کے پیٹ میں بھی اولاد ہے, اللہ نے آپ کو بھی اولاد دی ہے, چاہے ہم ہندو ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, دلت ہو, کچھ بھی ہو. اگر آپ کے بیٹے سے اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا, آپ کی بیٹی سے اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا اور اس کا ویڈیو پورے دیش میں, پوری دنیا میں وائرل ہو جاتا, آپ کبھی نیند کی, آرام کی نیند سو سکتے ہیں؟ ہاں, وہ لوگ نیند کی, آرام کی نیند سو سکتے ہیں جن کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت بھری ہوئی ہے, جن کے دلوں میں انسانیت نہیں ہے, جن کے دلوں میں شیطانیت بھری ہوئی ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا, تکلیف ہو رہی ہے کہ اتر پردیش کی سرکار نے اس پرنسپل کو بچانے کے لیے, کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے, ان پر آپ نے بیلیبل سیکشن لگا دیے. مجھے 1930 کا جرمنی یاد آ رہا ہے, جب 1930 کے جرمنی میں یہودی بچوں سے, چھوٹے معصوم بچوں سے, ان کے ہاتھوں سے اس بلیک بورڈ پر لکھا جاتا کہ تم لکھو اپنے ہاتھوں سے کہ یہودی جرمنی کے لیے بڑا خطرہ ہے, ہوشیار رہو. آج وہی حال بھارت کے مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے. اب صرف کیا کرسٹل ناک موومنٹ ہونا باقی ہے؟ وہی حال پہ ہم اسی روش پر چل رہے ہیں. یہ ہماری دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پردھان منتری بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس, سب کا ساتھ. اب بتائیے کون سا وکاس ہے؟ ایک وردی پہننے والا ہتھیار سے نام پوچھ کر قتل کر دیتا ہے, ایک ٹیچر نفرت کا خاتمہ ہوگا. میں آپ تمام سے یہی اپیل کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں آیا ہوں کہ ہم کو اس نفرت کے خلاف بے باکی سے مقابلہ کرنا پڑے گا. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, آپ مجھ پر لاکھ الزام لگا لو, یاد رکھو حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک آپ مسلم سمودائے اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائے گا. ایک ویڈیو دیکھ کر تم روتے ہو, نوح کے برباد ہوئے گھروں کو دیکھ کر تم روتے ہو, بلڈوزر چلتا ہوا تم اپنی آنکھ میں آنسو لاتے ہو. ارے یہ بزدلی کے مظاہرے کرنا چھوڑو, رونا چھوڑو, ایک سیاسی طاقت بنو, ہمت دلاؤ اپنے آپ کو, نا امیدی کو کوئی قریب آنے مت دو. یہ حال ہو رہا ہے. اگر آج بھی آپ بیدار نہیں ہوں گے تو کیا صبح قیامت میں آپ بیدار ہوں گے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بے باکی سے اپنی اولاد کو پڑھائیں گے, لکھائیں گے. اور بے خوفی کس کو کہتے ہیں؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں ایک التمش نام کے بچے کو ٹیچر کے کہنے پر مارا گیا, مگر حیدرآباد میں, آج حیدرآباد میں, حیدرآباد پارلیمنٹ کانسٹیٹوئنسی میں, چندرائن گٹا اسمبلی سیگمنٹ میں, جس کے ایم ایل اے اکبر الدین اویسی ہے, ان کی نمائندگی پر, ان کے ریپرزنٹیشن پر تلنگانہ کی KCR کی سرکار نے ایک تلنگانہ مائنورٹی ریزیڈینشل جونیئر کالج بنایا. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہاں پر آپ کی ایک سیاسی طاقت ہے, ایک لیڈرشپ ہے. ہم نے یہ تلنگانہ مائنورٹی ریزیڈینشل جونیئر کالج بنوایا اکبر الدین اویسی نے. یہاں کے اس ریزیڈینشل مائنورٹی کالج کے 5 بچے نیٹ کوالیفائی کر کے ان کو گورنمنٹ کے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملا. آج دارالسلام MIM ہیڈ کوارٹر پر میں نے ان 5 بچوں کو بلایا. آپ کو معلوم ہو کر, جان کر خوشی ہوگی کہ ایک بچے کا نام گوتم راج ہے, مسلمان نہیں ہے, ویملو واڑا کا رہنے والا ہے, اولڈ کریم نگر ڈسٹرکٹ کا. اور پھر طاہر شریف ہے, پرویز ہے, زینب ہے اور محمد شریف ہے. اس میں سے ایک لڑکے کے والد ترکاری بیچتے ہیں. کیونکہ ہم نے اس کو اسکول میں اس کو موقع ملا, وہ تعلیم حاصل کیا. ترکاری بیچنے والا ایک لڑکا آج MBBS کرنے جا رہا ہے. ایک لڑکا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس کے والد بیمار رہتے ہمیشہ, بستر پر فریش ہیں, اس کو موقع ملا. ہم نے ان 5 کو بلایا. 5 کو بلا کر ہمارے دارالسلام چیریٹیبل ٹرسٹ سے ایک کو 25,000 روپے کا چیک دیا.
اور ان سے کہا کہ بیٹا 5 سال تم تعلیم حاصل کرو، ان ہماری بیٹیوں سے بھی کہا تعلیم حاصل کرو، ڈاکٹر بنو، ہم 5 سال تمہاری مدد کریں گے جو ہم سے ہو سکے گا، مگر تم خوب قابل بنو۔ یہ فائدہ آپ دیکھتے ہیں۔ ارے لاکھ مجھ پر الزام لگا لو مگر یہ کام تو دیکھو۔ تم لاکھ گالی دے دو ٹی آر ایس کو، کے سی آر کو، سعود الدین اویسی کو، اکبر الدین اویسی کو، مگر یہ کام ہم نے کر کے دکھایا کہ گورنمنٹ سے ہم نے ریزیڈینشل جونیئر کالج بنایا بارکس میں، وہاں کے 5 غریب پریواروں کے بچے، جس کا نام ہے گوتم راج ہے، طاہر شریف ہے، محمد پرویز ہے، محمد شریف ہے، زینب ہے، یہ غریب پریواروں کے بچے آج میڈیسن کرنے جا رہے ہیں۔ اتر پردیش میں کیا ہو رہا ہے؟ مارا جا رہا ہے ٹیچر سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ خود محسوس کریے، مگر اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ ہم امید کریں یا نہ کریں مجھے نہیں معلوم، مگر دیش کے پردھان منتری کو اور اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو اس پر ایکشن لینا پڑے گا۔ اس ٹیچر کو آپ اریسٹ کروائیے۔ اور بولا جا رہا ہے کہ وہ محترمہ ہینڈی کیپ ہے۔ ارے دنیا جانتی ہے کہ جو ہینڈی کیپ ہوتا ہے وہ انسانوں سے اور ہمدرد ہوتا ہے۔ یہ کیسا مزاج ہے؟ مگر یہ سب نتیجہ ہے نفرت کی راجنیتی کا، جس کا خمیازہ آج بھارت میں مسلمان دلت اس کو جھیل رہا ہے۔ بس یہی پیغام مجھے دینا تھا آپ تمام تک، مگر بے خوف رہ کر اپنا کام کریے، نا امیدی کو اپنی قریب آنے مت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔